مفتی صاحب، میں آپ کے بیان میں ہر اتوار آتا ہوں. میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہوگا. وہ بہت ناراض ہوتی ہیں. یعنی انہوں نے طنز کیا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ہوتا ہوگا. تنزیہ کہا ہے انہوں نے آپ کی اہلیہ. ان کو بھی لے آیا کرو، خواتین کا بھی بیان ہوتا ہے نا، عمرے کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے. بہت نیک آدمی ہے بھائی. کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے، میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے. اس پہ فخر کریں گے لوگ، یعنی بالکل اسلام کے مطابق ہے. والدین سے چھپ کر کیا. اچھا، نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکی نے میرے ایک قریبی دوست کو کال پر وکیل بنایا اور وہ نکاح کے وقت موجود تھا. میرے ساتھ ایک اور دوست گواہ کے طور پر موجود تھا. نکاح ایک حافظ قرآن اور سمجھدار شخص نے پڑھایا جو میرا کزن ہے اور نکاح کے مسائل سے واقف ہے. نکاح کے تمام ارکان یعنی ایجاب و قبول، وکیل، دو گواہ اور نکاح خواہ موجود تھے اور سب کو معلوم تھا کہ نکاح ہو رہا ہے. کیا اس طریقے سے میرا نکاح ہو گیا؟ لڑکی کا نکاح غیر کفو میں، جو اس کے جوڑ کا نہ ہو، تو اس میں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جو جوڑ کا نہ ہو. اگر جوڑ کا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے نکاح، اگرچہ معیوب حرکت ہے. کیونکہ دوسری حدیث میں بغیر ولی کے بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، حالانکہ اس میں ولی کا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ راضی ہیں یا نہیں ہے. تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا، کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ اس کے جوڑ کے ہیں، اس کے پیرالل ہیں، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، قومی نسب کے اعتبار سے اس کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا. اگر اس کے جوڑ کے نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوا. لیکن یہ ہے بہرحال ایک بری حرکت، کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بہت سے ائمہ تو اس کے قائل ہیں کہ ہوگا ہی نہیں نکاح. احناف قائل ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ کوئی ثواب کا کام ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. یہ کام جب کرنا چاہیے جب باپ ظالم ہو، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو. بعض علاقوں میں دستور ہے بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اپنی عزت کی خاطر، اور بعض میں ہے کہ شادی نہیں کر رہے ہوتے ان کی، صرف اپنے خاندانی رسوم اور ناک کو باقی رکھنے کے لیے. جہاں ایسا ظلم ہوگا وہاں تو اس کی پرمیشن دی جائے گی. نارملی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور اس کا لڑکیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. لڑکے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، بھاگ جاؤ ہم یہ اور وہ. بعد میں لڑکا نہیں رکھتا بھائی، اس کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے. جب ارینج میرج ہوتی ہے تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے لڑکیوں کو کبھی ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے. مفتی صاحب، میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے، اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کریں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے، ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو، اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے. ظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں. ایک دو خواتین اس پر عمل کریں گی، میجورٹی عمل نہیں کرے گی، اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے، اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے، کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے. تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے. آنے میں بھی فتنہ ہے، نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے. بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں، آتی ہیں تراویح میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں، اتنی بھی کافی ہے. ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے. پانچوں نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جن مسجدوں میں اجازت ہے نا، وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں، بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے. کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے. تو اس لیے جمعے کی نماز، عید کی نماز، اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں، یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراویح کا، تو اس بہانے وہ تراویح پڑھ لیتی ہے. قرآن میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں. اس آیت کی روشنی میں تم لوگ امام ائمہ اربعہ کی طرف پھیرتے ہو، ہم اللہ رسول کی طرف اختلاف کو پھیرتے ہیں. یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول.
اے ایمان والو اللہ رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آگے الفاظ میں بھی اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے آپ امام ابو حنیفہ کی طرف یا امام شافعی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہو۔ یہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے، تو قرآن کی ایک آیت مراد ہے یہ ساری آیتیں مراد ہیں، پورا قرآن مراد ہے؟ بولو نا، ترا ایک حدیث مراد ہے یہ ساری حدیثیں مراد ہیں؟ پھر اس میں صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق بھی کیا جائے گا یا ضعیف اور حدیث کا صحیح کا فرق کیے بغیر لوٹایا جائے گا؟ تو تمام پورا قرآن اور ساری صحیح احادیث کا علم، اس کو علم کامل کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس یہ کامل علم ہی نہیں ہے، پورے قرآن کا علم نہیں ہے، ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے پورے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے؟ تو یہ خطاب ہے ہی علماء کو جن کا علم جو علم میں رسوخ میں کامل ہے، یہ رکشے چلانے والے اور ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نہ پورے قرآن کا پتہ نہ ساری حدیثوں کا پتہ، یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو علم میں کامل ہے، جن کو مجتہد کہا جاتا ہے کہ جب مسئلہ نکالنا ہو پہلے قرآن و سنت سے نکالو، اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنی رسومات اور جاہلانہ رسومات اور خاندانی رسومات کو دیکھنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو۔ تو ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے، اور جب ان کا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا۔ تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، بہت سے مسائل میں دلائل چونکہ دونوں طرف تھے لہذا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا، اب ان کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف تھوڑی لوٹایا جائے گا، وہ اختلاف باقی رہے گا۔ کچھ باتیں کہنے میں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں دیکھنے میں، لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن، وہ صرف ایک لفاظی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو کہاں لوٹا دیا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا۔ جہاں دلائل بالکل واضح تھے تو وہاں اتفاق ہو گیا، جہاں دلائل دونوں طرف سے وہاں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کو دوبارہ لوٹائیں گے تو اختلاف ختم تھوڑی ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ لوٹا چکے ہیں پھر بھی اختلاف باقی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قول پہ عمل کر لیا جائے، دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ میں اس میں آپ کو اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ جماعت المسلمین والوں نے ہماری ایک دفعہ دعوت کی تھی، یہ بات ہوگی 2008 کی، اور انہوں نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ اے ایمان والو اللہ رسول کو فالو کرو، جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، ابو حنیفہ کی طرف مت لوٹاؤ۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، جب قرآن و سنت کی طرف ہم نے لوٹایا اور اختلاف ہمارا ختم ہو گیا پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف رہا پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا لوٹاتے رہیں گے بار بار؟ تو وہ مجھے کہنے لگے جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے نا تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کہا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، تو اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اختلاف تو جب باقی ہوتا ہے جب ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ گے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، جب اللہ رسول کی طرف لوٹا دو گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا اچھا چلو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے، جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا، پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے کو برا نہ کہو، اور آپ کہتے ہیں اس کو لوٹاتے رہو اور امت میں آگ لگاتے رہو بیٹھ کے۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ رسول کی طرف ہم لوٹائیں اور اختلاف باقی رہے۔ میں نے کہا چلو میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی بعض دفعہ رہے گا بھی، اور پھر اس سے